اچھا جی، سب ساتھی تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور پھر انشاءاللہ سورہ یونس کی 61 آیت سے میں ترجمہ کروں گا اور پھر ہم جائیں، نہیں 61 آیت سے جی ترجمہ کروں گا، اس لیے کہ ایک تصحیح تھوڑی سی کرنی ہے، تو میرے ساتھ کیجیے گا تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله من الشيطان الرجیم الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم اچھا جناب، معذرت کے ساتھ کہ ہم جو 61 آیت تھی اس کے اندر تتلو کا ترجمہ کل ہم نے کیا تھا جمع میں، جو کہ واحد میں ہونا چاہیے، تو میں اس کی تصحیح بھی کر دیتا ہوں اور ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں اس کا۔ ٹھیک ایک تو یہ ہے کہ ماں کے معنی ہوتے ہیں جو کچھ، اور اللہ آ جائے تو ماں کے معنی کیا بن جاتے ہیں؟ نہیں نہیں جی۔ تو اب ہم چونکہ تینوں آیات کے ساتھ لا بھی آ رہا ہے اور ماں اور اس کے بعد اللہ آ رہا ہے، تو ہم پہلے اس کا ترجمہ بلکہ نہیں کے ساتھ ہی کریں گے۔ وما تکونوا فی شأن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بہت بڑی بلند حالت میں نہیں ہوتا، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ ہی تو، ہم نے کیا تھا تم جمع کے لیے، تو اس کا ترجمہ ہم تو کر رہے ہیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم، جو پڑھے، واحد کے لیے آیا نا، جی تو یہاں بھی تتلو کا مطلب ہوا جو تو تلاوت کرتا ہے۔ میں دوبارہ جاتا ہوں اوپر، وما تکون فی شأن، اور تو کسی بلند حالت میں نہیں ہوتا، وما تتلو منہ، اور تو تلاوت نہیں کرتا، منہ اس اللہ کی طرف سے، من قرآن، قرآن کی، ولا تعملون من عمل، اب لوگوں کی طرف اللہ کا انداز آ گیا، اور نہ ہی تم لوگ عمل کرتے ہو کوئی بھی عمل، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ، بلکہ الا کنا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ، مگر ہم تمہارے اوپر بہت بڑے گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، یعزب کا ترجمہ اتنی دور ہونا کہ آنکھوں سے نظر نہ آئے، لہذا اس کا ترجمہ ہم نے غائب کیا تھا، اور تیرے رب سے غائب نہیں ہوتا، من مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کے برابر بھی، ایک ذرہ کے مثقالہ برابر یا وزن کے برابر بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذالک اور نہ ہی اس سے چھوٹا، ولا اکبر اور نہ ہی اس سے بڑا، یہ غائب نہیں ہوتا، الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔ اب یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ اللہ کے ہاں جو تقدیر لکھی ہوئی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، ممکن ہے، اور دوسرا کتاب قرآن مجید بھی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کے لیے، اللہ کے دوست
ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور کون ہے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ کے دوست وہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور بیٹا اوپر کرے ذرا۔ اب ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان اولیاء اللہ کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک، یہ هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہوگا جی یہاں تک؟ جی سر۔ آج کا سبق جناب 65 سے شروع ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی رسالت کے کام کو نبھایا، وہ سیرت پڑھنے والے آپ سارے ساتھی ہیں، سب کو پتا ہے جی۔ بولے وہ گالیاں بھی کھائیں، اور اگر طائف کا سفر دیکھیں تو وہاں جسمانی تشدد جو ہوا وہ بھی انتہائی درجے تک تھا، اور اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں جتنے بھی بنی نوع انسان تھے ان کے بارے میں وہ سوچتے رہتے تھے، باتیں کرتے رہتے تھے کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ انسان اس کی طرف بڑھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اللہ کی طرف نہیں بڑھے گا تو آزاد مرضی ہے اس کی، تو اللہ اس کو لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی آگے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، مطلب یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو لوگ آپ کو برے القاب سے پکارتے تھے، نعوذ باللہ، آپ کاہن ہیں، آپ جادوگر ہیں جی، یا اس کے جی علاوہ اور باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے یہاں کہ ولا يحزنك قولهم، ترجمہ کریں جی، تجھے غمگین غمگین نہ ہو، تجھے غم میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ قولو فاعل ہے، قولو فاعل ہے، فاعل نے کام کیا کیا ہے؟ یا ظن کا کیا ہے، ہم، ان کی بات تجھے غم میں نہ ڈالے۔ میرے ساتھ ترجمہ کریں، ولا يحزنك قولهم، ان کی باتیں تجھے غم میں نہ ڈالے۔ ان کی بات، ہاں، وہ تو نعوذ باللہ گالیاں بھی نکالتے ہیں اور بھی غلط باتیں کرتے ہیں، ممکن ہے تم اس پہ غم میں ہو کہ بھئی یہ بے عزتی کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے بات دائی کے لیے بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے تو لوگ بے عزتی کریں گے، کیا خیال ہے؟ جی بہت کچھ ٹھیک۔ کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ یہ چیز ہے جو اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ان العزت للہ جمیعا، عزت سب کی سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے ہے۔ تو دوبارہ کرتے ہیں، ان العزت، بے شک عزت، بے شک العزت، تمام کی تمام، اس کے معنی بھی ہیں ال کی وجہ سے، لیکن جمیعہ بھی آ رہا ہے، لیکن بے شک عزت للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے، جمیعہ، سب کی سب۔ سب کی سب۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کی عزت کے لیے، اللہ کے تعارف کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے ہمیں کوئی گالیاں بھی دیتا ہے اور اس سے ہمیں غم بھی ہوتا ہے تو وہ غم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔
اور اس نے دیکھیں کہ ان کفار کو کتنی عزت دی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عزت دی ہے. کیوں جی؟ جی سر. دنیا کے اندر جو بھی ماننے والے ہیں وہ اپنی جان سے زیادہ عزت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ بالکل. بالکل. تو لہذا ان العزت للہ جمیعا، اللہ کی خاطر اگر بے عزتی ہوگی تو اس وقت یہ ذہن میں رکھ لیں ہم لوگ کہ بے شک تمام کی تمام عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اور یہ جو بے عزتی ہے، گالیاں ہیں یا دل دکھانے والی باتیں ہیں، وہ سمیع العلیم. ترجمہ آپ کریں گے؟ وہی سننے وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. سننے والا اور انتہائی جاننے والا ہے، یا وہ انتہائی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو آپ جناب اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا سوار کر کچھ نہیں ہوا. جی اپنے ڈاکٹر صاحب. پوری سویل ہو گئی ہے. جی بیٹا آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی ایک تو آواز نہیں آئے، ذرا اس کو کنٹرول کیجئے گا. میں پوچھ رہا تھا چشتی صاحب آپ بتائیں گے کہ بھی اس کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جب نکلیں گے تو ان کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہوں گی اور لوگ عجیب عجیب القاب سے پکارتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں. تو اس میں بتایا یہ ہے کہ یہ عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ان سے نہیں گھبرانا چاہیے، نہ ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود بھی بالکل سن رہا ہے اور جان بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. بالکل وہ دے گا عزت انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بھائیو عزت یہ ہے کہ اگر اللہ کی خاطر دنیا کے اندر گالیاں کھا لیں اور جنت میں چلے گئے سبحان اللہ. جی، اور پھر وہاں جا کے اللہ کا دیدار بھی کر لیا جی، بدائی اس سے بڑی عزت اور کیوں ہوگی؟ کوئی نہیں. تو لہذا ساتھی جی دعوت کا کام کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، اور غمگین نہ ہوں کہ کون کیا کہتا ہے. آگے جناب جو یہ چیزیں آ رہی ہے نا اگلی آیت، اس کے اندر آیت کا کچھ حصہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، تو اس کو ہم نے خاص طور پر دیکھنا ہے. وہ کون سا ہے؟ میں پڑھتا ہوں. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. اب ما نہیں آیا، من آیا ہے. ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز. اور من کس کے لیے کو آتا ہے؟ کوئی جاندار، کوئی جاندار شخص. جی اب اس کے اندر السماوات کے اندر تو فرشتے اور باقی ممکن ہے پتہ نہیں کتنے جاندار ہوں گے جن کا ہمیں پتہ نہیں. جی اور زمین کے اندر انسان ہے، ایسا ہے. جی سر. اگلی جو آیت ہے یہ والی آیت کا حصہ یہ تھوڑا سا آپ کو دینا پڑے گا. وما يتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء. اس کے دو ترجمے ہیں. ایک تو جو کچھ کے ساتھ پائے گا، اور ایک ما کیا کے ساتھ آئے گا. اس کا ترجمہ میں انشاءاللہ کروں گا، لیکن الذین یدعون من دون اللہ شرکاء کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، آتا ہے نا؟ وہ لوگ جی وہ لوگ جو اللہ کے جی علاوہ یہاں سے شروع کریں گے اس کا ترجمہ. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں نا، آگے پڑھیں. جواب ہے اس کا اوپر والے سوال کا. ان یتبعون، ان آ گیا ہے اور آگے الا. ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. یہ نیا لفظ ہے جی، پہلی دفعہ آیا ہے. خرص، یخرصو، یخرصون، اندازہ لگانا، اٹکل پچو لگانا، قیاس آرائیاں کرنا.
تو ہمارے لیے قیاس آرائیاں زیادہ بہتر ہوگا. کیا خیال ہے؟ جی 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 اٹکل پچو ذرا ہے تو ٹھیک، ہاں جی. اٹکل پچو لگانا وہ بھی قیاس آرائیاں، اندازہ لگانا تو قیاس آرائی زیادہ بہتر رہے گا. تو میرے ساتھ ملے جی. سر آواز آپ کی کٹ کٹ کے ہی آ رہی ہے تقریباً. ہاں جی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ میرے خیال سب کو اگر کٹ میری کٹ کے آ رہی ہوگی. آپ تک کٹ کٹ کے پہنچ رہی ہے اور باقی ساتھیوں تک بھی ایسے ہی ہے یا مجھے تو ٹھیک ہے؟ صحیح آ رہی ہے. صحیح آ رہی ہے. مجھے تو بڑی خستہ آواز آ رہی ہے. صحیح آواز جی ٹھیک ہے. صحیح. تو پھر چشتی صاحب میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ انٹرنیٹ کو دیکھیے گا. یہ زیادہ اللہ کا ترجمہ آپ ہی کریں چشتی صاحب. اللہ خبردار خبردار سن لو. ان للہ بے شک اللہ کے لیے بے ہے. شک اللہ ہی کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے. من فی السماوات جی جو کچھ آسمانوں میں ہے آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. اچھا ایک تو ترجمہ ہوا جو کچھ کا. اب ہم ترجمہ کر لگے ہیں من کا جو. خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. فرشتے ہر جگہ پر موجود ہیں، آسمان و زمین کے درمیان بھی، عرش پر بھی. وہ سارے کے سارے من میں آ جائیں گے. اور جتنے بھی انسان ہیں جاندار ہیں وہ من فی الارض کے اندر آ جائیں گے. تو یہ ہے اللہ تعالی کی ملکیت. تو میں نے کل آپ کے سامنے سما کی بات کی تھی. سماوات یہ کر لیں ذہن میں رکھ لیں. کل جو گیلیکسی کی بات کی تھی کہ وہ کتنا وقت مطلب کتنی لمبی وہ چیز ہے، اور اس کے اندر جو بھی جاندار ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ کو من کے اندر آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں. تو آگے کرے جی ترجمہ. جی سر. سر یہ اب جو میں اور جو ترجمہ کچھ میں فرق کیا آیا سر جی؟ جی ماں آتا ہے غیر جاندار کے لیے جو چیز اس کے اندر ماں. من آتا ہے شخص کے لیے جو جاندار ہو. یہ دونوں کے اندر فرق ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. ٹھیک. جی سر. جی ذرا بتوائے نا. اور یہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں قرآن مجید میں. بھلے اس کا ترجمہ اگر آپ یہ کریں گے کہ خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تو آپ کو ترجمے کے اندر یہ ملے گا. جی تو پہلے پریشان نہ ہوں. آگے چیز یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہے تو یہ حکم کس کا چلنا چاہیے آسمان و زمین میں؟ اللہ کا. اللہ نے کہا کہ صرف میری عبادت کرو، میں ہی عبادت کے لائق ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے اور وہ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، اور ان کو قبر کے اندر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی ہماری کوئی اتباع کی جا رہی ہے یا کوئی وہ اپنے گمان سے اپنے جس ذہن کے اندر جو چیز شکل صورت بنی ہوتی ہے وہ اس کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں. لہذا یہ ذہن میں رکھنا ہے. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. میں اللہ دینا سے ترجمہ شروع کرنے لگا ہوں. تیار ہے میرے ساتھ؟ جی سر. جی سر. اللہ دینا کا کیا ترجمہ کروں؟ وہ لوگ اور وہ لوگ اچھا جی وہ لوگ جو یدعون من دون اللہ جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں شرکاء شریکوں کو. ہاں وما یتبعو ایک ترجمہ ہے کہ وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں. یہ ترجمہ بنے گا
کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کو پکارتے ہیں، وما یتبعو، وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ ابھی یہی ترجمہ کریں گے. وما یتبعو، نہیں کرتے سر. نہیں یہ دیکھو نا، وہ بھی آ جائے گا، وہ بھی ترجمہ کر دیتے ہیں ابھی. اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں. تو اب ترجمہ کیا بنا؟ یہ آپ کو کنفیوز کرے گا کہ نہیں پیروی کرتے وہ. اب میں اگر آپ کو سمجھاؤں گا تو اب آپ کو سمجھ آئے گی. سمجھاؤں؟ جی سر. سمجھنا نے یہ ہے کہ اتباع جس کا نام پیروی ہوتا ہے، وہ تو یہ ہوتی ہے کہ جس کی پیروی کی جا رہی ہے اس کو بھی پتا ہو، اور جس کے حکم کی اطاعت کی جا رہی ہے اس کو پتا ہو. اتباع یہ ہے. تو لہذا شرکا کو پتا نہیں ہوتا تو وما یتبعو، وہ پیروی نہیں کرتے ان لوگوں کی. وما یتبع الذین، اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو اللہ کے چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ پیروی کا مقصد یہ ہے کہ پیروی اس کی جائے جو اس قابل ہے. اب اس کے اندر کنفیوز ہوں گے، اور اگر میں وہ دوسرا پہلے والا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ کس چیز کی، سوال ہے وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں. جی اب اس کا جواب اللہ نے خود دیا ہے. اس وجہ سے یہ ترجمہ آپ کے میرے سیکھنے کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. جی کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ اب سوال ہے نا، یہ جی ہو گیا. اور ترجمہ یہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ اب رہا ہم ہے سر یہاں پہ ہم نے ماں کا ترجمہ کیا پھر میں نے کیا کیا کس چیز؟ کیا؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا کس چیز کی کیا. جی کس چیز کی پیروی کرتے ہیں، کس چیز کی؟ یہ کس چیز کی ہوا نا. اب اس کا جواب سنیں. ان یتبعون الا، ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں. اچھا جی، ایک بندے نے کہا ہے، باقی ساتھی جو ہے خاموش ہیں. یہ 3 لفظ ہیں خدا کے بندو، 3 لفظ کہ ان آ جائے الا آ جائے تو ان کے معنی نہیں. حل آ جائے الا آ جائے تو پہلا لفظ جو ہوگا حل، اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ کیا؟ نہیں نا، اس کا معنی ہوگا نہیں. یہ کسی جگہ پہ لکھ لیں. اور ماں آ جائے پہلے، جو کہ اس کا ماں پیچھے ہے، یہاں ماں نہیں آیا ہوا، یہاں ان آیا ہوا ہے. اگر اس جگہ پہ ماں ہوتا اور اگر اللہ آتا تو ماں کا ترجمہ ہم ضروری طور پر نہیں کرتے. تو اب سوال تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کو پکارتے ہیں، وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ سوال ہے. اب جواب، ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر ظن، اپنے خیال کی، مگر گمان کی. جی گمان، خیال، یا جو کچھ ان کا اپنے دل کے اندر ہے وہ ظن وہی ہے. تو ہم اس کو نہیں وہ تابع داری کرتے مگر خیال کی، مگر گمان کی. اچھا جی، تو مطلب ہے حقیقی پیروی نہیں ہوئی، وہ ان کا اپنا گمان ہے کہ یہ جو قبروں والے ہیں یہ بھی سنتے ہیں، اندر زندہ ہیں، وہ ہمارے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. لکھا ہے؟ نہیں. پڑھا ہم نے حدیث کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کسی جگہ پر. اب اگر وہ ان سے مانگتے ہیں یا ان کی پیروی کرتے ہیں یا ان کے اپنا جاذبے چلتے ہیں، تو دراصل وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ اپنے گمان کی، اپنے فہم کی. آگے وَإِنْهُمْ دوبارہ آ گیا ہے.
وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ ہے وہ نہیں ہیں وہ الا یخرسون مگر قیاس آرائیاں کرتے، الا یخرسون مگر کیا قیاس رائیاں کرتے ہیں۔ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، بالکل۔ تو یہ جناب ہو گیا قیاس آرائی کیا حقیقت ہوگی؟ نہیں نہیں۔ تو اللہ کی حقیقت تو قرآن اور سنت اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر جو چلنے والا ہے وہ جو کچھ کہے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور بات بتاتے ہیں، مثلا میں کل مسجد سے آ رہا تھا تو ایک بندہ، مطلب اب یہ عجیب چیزیں ہیں نا، ممکن ہے وہ ٹھیک ہو، ممکن ہے وہ ٹھیک ہو، میں ابھی معذرت کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ میں نے نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کہنے لگا جی آپ کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا جی کیوں کھڑے ہو جاؤں، کیا بات ہے؟ آگے یہاں مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو جس جگہ سے نکل رہے ہیں نا، اس جگہ پہ آپ دعا مانگیں۔ جی میں نے کہا جی آپ کون سی دعا کہہ رہے ہیں؟ کہتا کوئی بھی دعا مانگیں تو آپ پھر جائیں۔ میں نے کہا نہیں، مسجد کے داخل ہونے کی دعا بھی ہے اور مسجد سے باہر ہونے کی بھی دعا ہے جو مسنون ہے، آپ وہ دعا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے جی نہیں، یہ ہمارے شیخ بتاتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوگی۔ یہ میں آپ کو بالکل حقیقی، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اب یہ بتائیں کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب تم مسجد کے اندر جاؤ تو یہ نماز دعا پڑھنی ہے، باہر جاؤ تو یہ دعا پڑھنی ہے یا نہیں؟ جی بالکل۔ اب وہ دعا نہیں پڑھتے اور اپنا ظن یہ ہے کہ چونکہ میرے شیخ نے یہ کہا ہے کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، میں نے حدیث کے اندر یہ نہیں پڑھا، لیکن یہ ضرور پڑھا ہے کہ آپ وہاں جا کے مسنونہ دعا مانگیں گے تو وہ ہے دعا۔ تو اب جناب ترجمہ کریں گے اپنے پروفیسر صاحب، ولا یحزن کا قولہم سے لے کر یخرسون تک۔ جی، ولا یحزن کا قولہم، اور ان کی باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو کہ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما یتبع، اور وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں، الذین یدعون، کہ جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، شرکا، اپنے شرکا کو، ان یتبعون، وہ نہیں پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وانہم الا یخرسون، اور وہ نہیں ہیں مگر اٹکل پچو کرنے والے یا قیاس آرائیاں کرنے والے۔ کیا سرائیاں کرنے والے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں 67 کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جی جزائے خیر دے اور ہمیں بھی جزائے خیر ہی دے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنی کبریائی اور قدرت دکھا رہا ہے۔ کیوں جی؟ جی سر۔ مجھے یہ بتائیے کہ رات اور دن، زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی چیز ہے کیا کسی نے کوئی بنائی ہے آج تک؟ جب آدم علیہ السلام سے لے کر آج 3 نومبر 2022 ہے، کوئی اس قسم کا زمین و رات اور دن بنا دی ہو؟ نہیں سر، نہیں سر، جی نہیں۔ نہیں بنائی۔ تو جب نہیں بنائی ہے، سورج ایک جگہ پر ہے، زمین گھوم رہی ہے، مجھے تو عجیب سا لگتا ہے، اور وہ نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے جاتی ہے، میگنیٹک پاور ایسی ہے کہ جیسے ادھر سے میگنیٹ نے لیا ہوا ادھر سے، تو وہ اپنی جگہ کے اوپر گھوم رہی ہے، اور جو سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہ نہارا مبصرہ ہے، روشن دن، اور جو اس کے پیچھے ہے وہ اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ رات ہو جاتی ہے۔ کہا کہ تم اس کے اندر آرام کرو۔ کیا خیال ہے؟ جی سر۔ اللہ کی نشانی ہے نا؟ جی بالکل۔ بے شک بے شک۔ اور یہ
यस्माऊन के लिए कहा, हालांकि इसके आगे हुवल्लज़ी, जी वही तो वही जात जात है, है, वही जात है वही जात है, जाला जिसने जिसने बनाया बनाया है जिसने बनाया, लाकुमुल लैला तुम्हारे लिए रात को, तुम्हारे लिए रात को क्यों बनाया, लितस्कुनू फीही, जी ताकि तुम उसमें आराम करो, सुकून हासिल करो, जी ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, आराम हासिल करो, जी बिल्कुल ऐसा ही है। वन्नहारा और दिन को, मुबसिरा का मतलब ऐसे होता है देखने वाला। मुबसिर किसको कहते हैं, देखने वाला। जी तो इसका मतलब ये रोशन लिखा तो हम भी कहेंगे और दिन को रोशन बनाया। रोशन बनाया। आप हैरान होंगे कि मेरी बेटी डॉक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज्यादा मेडिकल के बारे में जानती है, मैंने पहले भी शायद कहा होगा। वो कहती है जी कि जो इंसान का दिमाग है या माइंड है, ये कुछ रतूबतें ऐसी मतलब पैदा करता है जो रात ही के अंदर वो डिफ्यूज करता है, पैदा करता है रात ही के अंदर, दिन के अंदर वो नहीं होती। और वो इंसान के लिए राह तो आराम और सुकून का बायस बनती हैं, दिमाग को ठीक रखती हैं। और उसके अंदर भी आगे बहुत लंबी स्टोरी सुनाई कि हर 4 घंटे के बाद एक वेव आती है, ये चीजें बताई। लेकिन ये है कि अगर एंजाइम छोड़ता है और वो रात के अंधेरे में ही छोड़ता है और दिन के अंदर नहीं छोड़ता, तो रात को सुकून की जगह तो बनाया ना अल्लाह ताला ने, ताकि तुम सुकून हासिल करो सुकून हासिल करो। उसमें। वन्नहारा मुबसिरा, और दिन को रोशन बनाया। रोशन बनाया। अब इसको वैसे ना पढ़ें, इसको पढ़ें कि जो जाला बनाया है ना, वो बनाने के अंदर अल्लाह ताला की किब्रियाई है और अल्लाह ताला क्या कहेंगे की पहचान है। अल्लाह ताला कह रहा है इन्न फी ज़ालिका, बेशक इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें निशानियां हैं। बेशक इसमें, मिलके करें ना मेरे साथ, इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें, यानी कि रात और दिन में, या ये जो बन गया मंजर, इसके अंदर लआयातिन, निशानियां हैं, लिकाउमिन, जी उस कौम के लोगों के लिए, हम करते हैं यस्माऊन, जो सुनते हैं। हाँ जी, अब आप सोचते होंगे कि भाई ये तो काम दिमाग का है। भाइयों ये काम दिमाग का निरा नहीं है, दिल का है, और हमारे हवासे खमसा उनका है। और ये यस्माऊन जो आप सुन रहे हैं इस वक्त, मतलब है कि आयात हम सुनते हैं जाके कुरान मजीद की मस्जिद के अंदर भी जब हो रहा होता है, उस वक्त ये आयत पढ़ी जाती है तो हम पीछे सुन रहे होते हैं। अगर गौर व फिक्र करें तो क्या अल्लाह ताला उन निशानियों के अंदर हमें अपना वजूद दिखाएगा या नहीं दिखाएगा कि मैं मौजूद हूँ? तो तर्जमा करेंगे डॉक्टर साहब जी। वल्लज़ी जअला लकुमुल लैला, वही जात, जअला लकुमुल लैला, वही जात जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया, लितस्कुनु फीही, ताकि तुम उसमें आराम करो, वन्नहारा मुबसिरा, और दिन को रोशन बनाया, इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमी यस्माऊन, बेशक उसमें यकीनन निशानियां हैं उस कौम के लोगों के लिए जो सुनते हैं। अच्छा जी, हो गया ठीक। आप जरा दोबारा करेंगे तो थोड़ा नजदीक हो जाए, आवाज आपकी थोड़ी अच्छे। अब आ गई जी बात मुशरिकीन की। वो नसारा भी हो सकते हैं जिन्होंने कहा कि, क्या कहा जी उन्होंने, मसीह इब्नुल्लाह,
اور یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، ایسا ہے؟ ہاں جی کوئی بھی جو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا ہے، جیسے ہماری اولاد ہے ایسے اللہ کی بھی اولاد ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، قالوا وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا، لیا اللہ نے بنا لیا، ولدا بیٹا، بیٹا، ٹھیک ہے، سبحانہ، سبحانہ، وہ اللہ اس سے پاک ہے، پاک ہے، وہ اللہ اس سے پاک ہے، پاک ہے، اسے بیٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ هو الغنی، جی وہ بے نیاز ہے، جی وہ بے نیاز ہے، یہ تو آپ کو جی بے نیاز، جی کیا کہیں گے؟ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ، بے نیاز میرے خیال ہے زیادہ بہتر رہے گا، جی وہ لاپرواہ کہیں اس کے اندر نہ آ جائے، ذہن کے اندر، ہاں نعوذ جی باللہ، ہاں جی تو جی جی غنی بے نیاز، یہ زیادہ بہتر رہے گا، هو الغنی، وہ غنی ہے، بے نیاز اس کے لیے سب کچھ ہے، بیٹے نہیں ہیں اس کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ایسے ہی کہا نا، ولم جی سر، یکن لہ کفوا احد، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کتنا غنی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جی ترجمہ کریں، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں، اور جو کچھ زمین میں ہے، جی اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ان عندکم من سلطان بہذا، اب ان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا کیا یہ وہی چیزیں ہے، ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے کیا پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ دلیل ہے، جی جو تم جی کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہوا ہے، ان عندکم من سلطان، سلطان دلیل، دلیل دوبارہ کریں جی ذرا جلدی، وقت کم ہوگا بے شک، ساری تمہارے چیزیں پاس اگر، اس کی کوئی دلیل ہے، کیا ہاں جی تمہارے اب ان کا مطلب کیا تمہارے پاس آ رہا ہے، کیا تمہارے کیا پاس اس کی تمہارے کوئی، پاس اس کی کوئی دلیل ہے، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آ کا مطلب کیا ہوگا؟ یا کیا تقولون، تم کہتے ہو تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے، ماشاء اللہ جی، کون ساتھی ترجمہ کریں گے جی ذرا جلدی جلدی، اپنے پروفیسر صاحب سے کہتے ہیں، جی پروفیسر صاحب ذرا دوبارہ، قالوا، انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ بیٹا رکھتا ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، هو الغنی، اور وہ بے پرواہ ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ان عندکم، کیا تمہارے پاس، من سلطان بہذا، اس بات کی کوئی دلیل ہے، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جی بالکل ٹھیک ہے، کل جلدی جلدی جی کہہ اے دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اے دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بس آسان ہے ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جی جو ذرا اللہ پر دیکھیے جھوٹ گا، باندھتے ہیں، ان الذین یفترون، جلدی جلدی، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر اللہ پر جو جھوٹ جھوٹ باندھتے ہیں، بولتے ہیں جھوٹ گڑھتے ہیں، اللہ، اللہ پر، کاذبا، جھوٹ، جی جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون، وہ وہ کامیاب فلاح نہیں نہیں ہوں گے، پائیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، متاع فی الدنیا، دنیا کا سامان ہے، ثم الینا مرجعوہم، پھر انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے،
ثم نذيقهم العذاب